لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہیں. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پیدا اس لیے کیا ہے. اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا, تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, افسوسناک واقعہ ہے. خاندان کی, فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے. افسوس کی بات ہے, ہم سب کو افسوس ہے, لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے, اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. لہذا افسوس بھی کرو, وہ تو نیچرل ہے, لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے. انجینئرز ہوتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے, پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے, شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے, نشے میں تو نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں, 4 شادیاں تو نہیں ہیں, جہاز ہی تباہ کر دے غم میں. یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں. 4 شادیاں نہیں, یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے. پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا. اتنی SOPs, اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے. پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے. آپ کا جو گارڈ ہے نا, جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا, وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے, دشمنی ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے ہی اڑا دیا. وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے, رکھ کے مر گئے وہ. بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے, اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے, وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ دیکھو, ہاتھ آیا, بندوق چل گئی, خود ہی مر گئے. اتنے اسباب ہیں نا موت کے, اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں. اچھا یورپ امریکہ میں تو نہیں, یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی عمریں ہو گئی ان کی, 80 90 سال. امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے. امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھاپے, ان کے بھی برگر, پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے, لیکن برگر, پیسٹریاں. اور اب پاکستانیوں نے ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے. کولڈ ڈرنک سب گورے, اتنے گول گول, بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے. تو ہمارے جیسے امریکن. لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں, فٹ. جرمنی میں, فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90. لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر جو, ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا, کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں, سارے ہی نکل لیے. جتنے بھی تھے نا, بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو, فٹ فاٹ, سب نکل لیے. تھوڑے سے بچ گئے. جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے, یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر, قریب نہیں آنا. چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی, چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو. اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے, ڈیتھ ریشو, ہم سے زیادہ ان میں تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی, لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دی. تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی, یہ حادثے ہوں گے, زلزلے آئیں گے. زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے. ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے, نہیں روک سکتے بھائی. سونامی کا طوفان آیا تھا, کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایسے پانی, وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا. زلزلہ آیا نا, اور جو پانی کی لہر آئی ہے ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی.
تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے، ضرور اختیار کریں، لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا، ایک نظام یہ بنایا، تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا، اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں، یہ میڈیسن لیا کریں، یہ خوراک، تو اینٹی ایجنگ ہے، یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے، سلو کر دے گی. کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو. کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے، اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا کہ آپ نے 60-70 میں بوڑھا ہونا تھا، اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ، لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے، 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110 115، اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا، موت، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں، نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں، نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں. کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت دولت دولت، اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر. صحیح ہے، قبر کی رٹ. میں جب جامع رشید سے آتا ہوں بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے، تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے. چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں، چاہے 20 ملین، واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے، دنیا میں ہم ہی ہم ہو، آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی. 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا. بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں، اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں، جتنی بھی دولت ہو وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے، ہے بھائی؟ دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے. کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے، دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا، پہلے جوان تھا، سنگر تھا بہت بڑا. جب بڑھاپا آ گیا تو نقلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے ہیں. وہ بیچارہ پھر لگاتا، پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کریں، ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع، کمر جھکنا شروع، گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ. آج مسئلہ کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں، مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں، وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے. بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا ہے. پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو، سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے. جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ، تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ، یہاں تک بات ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کوشش کرو. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہذا تیرے پاس بھی آ جائے گا، نہ 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 نہ، یہ فالٹ ہے. آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی. ان میں 2 کو ملا ہوگا 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے. 8 کیا کر رہے ہوں گے؟ گنڈیریاں بیچ رہے ہوں گے، جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں
جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑپتی بنے, وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا, چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ, وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں, چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے, کیس بھی نہیں جیت رہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی, سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ میرا بیان نہ سنتا, جو غربت کے فضائل پر تھا, غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو, آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے؟ آخرت. کوئی بات نہیں, آپ باس کے نوکر بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جائے گا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو, ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو, لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا, کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے, تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا, اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے. تو یہ تو قرآن سے بغاوت کر رہے ہو آپ. قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا, فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے. یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, بناؤ, بنے گا نہیں, کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے, تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے, کیا لگا رہے ہوتے ہیں ڈھکن, یہ بزنس جاب ہے ان کی. آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں, تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا, وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا. بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں, پیسہ کماؤ, پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے, بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا خراب, آؤٹ ہو گئی کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ آئے پیسہ بھائی, ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے نا, کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں, ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے, اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں, گھر میں پڑا رہتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, رہیں گے ہمیشہ, جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے, آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے, پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا, لکھ دوپل لگ گیا ان کا. بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے, ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا, اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں ہم, اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو, محنت اچھی ہو, پلاننگ اچھی ہو, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں, 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں, یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے, پلاننگ صحیح نہیں ہوتی, اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا, برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو, نا ڈنڈ پیل رہے ہو, جا کے دوڑ رہے ہو, سیڑھیوں پہ جا رہے ہو, آ رہے ہو, اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے, نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے, نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا, ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند, کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں.
اب باڈی کو ریپیئرنگ کا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ, اور اس کو کھپائے جا رہے ہو, اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو, تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے, اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند. لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, پھر آدھا گھنٹہ سوئے, آفس چلے گئے, ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے, بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے, محنت بہت زیادہ ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا, زیرو. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے, پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا, سال کا پہلا دن 1 جنوری, وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2000, ابھی 25 ہے, تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا, اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ, اب تک تو جو ہوا معاف کر دے, آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی, وہ ابھی سے کرتے ہیں, 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے, پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے, وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے, کریں پہلے یہ ہو جائے, پھر بس کر یار, میں کہتا ہوں بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے, تو نہیں کر سکتا. تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے, تو باتیں کیا کر, جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر, اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.